کیا میں چاہوں گی کہ میرا بیٹا جنید اس کے ہاتھ میں کیلوں والا ڈنڈا ہو؟ آپ چاہو گے کہ آپ کے بچوں کے ہاتھ میں یا آپ کے ہاتھ میں کیلوں والے ڈنڈے ہوں؟ آپ چاہو گے کہ آپ کے ہاتھ میں پیٹرول بامز ہوں؟ پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہونہار اسکالرشپ پروگرام کا آغاز۔ مریم نواز نے افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ بچے پڑھتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، ڈی چوک میں نہیں۔ بچوں کے ہاتھ میں بندوق اور پتھر پاکستان کا مستقبل نہیں۔ کیا آپ چاہو گے آپ کے ہاتھ میں کیلوں والے ڈنڈے ہوں؟ احتجاج کی کال دینے والے اپنے بچوں کو بھی ساتھ لائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جنوری میں لیپ ٹاپ اسکیم لانے کا اعلان۔ مریم نواز نے 10 روز میں ہیلتھ سسٹم میں بنیادی اصلاحات کا جامع پلان طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی احتجاج کیس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا اظہار برہمی۔ ریمارکس دیے، امن و امان بحال کرنے کا حکم دیا، آپ نے تو پورا اسلام آباد بند کر دیا۔ عدالت نے فیصلہ دیا، شہریوں، کاروباری لوگوں اور مظاہرین کے بنیادی حقوق کا خیال رکھیں۔ پی ٹی آئی سے بھی پوچھیں گے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کیوں کی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے تاجروں کی توہین عدالت کی درخواست پر وزارت داخلہ سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ The government obviously tried its best. We engaged the Minister of our Ministry of Interior engaged them. There was long sessions of 3 days, but nothing came out. They were still insistent that law or not law, we will come in the red zone. اسلام آباد میں کسی کو بھی احتجاج کے لیے کھلی چھوٹ نہیں دے سکتے۔ ریڈ زون کی سیکیورٹی ہمیشہ ترجیح رہے گی۔ ریڈ زون کے تحفظ کے لیے خصوصی قوانین بنائے گئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے مختلف ممالک کے سفیروں سے گفتگو، کہا پاکستان میں کسی بھی طرح کے احتجاج کے لیے قوانین موجود ہیں، سیاسی احتجاج کے لیے الگ جگہ مختص ہے۔ قانون کے مطابق ریڈ زون میں کوئی احتجاج نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کے نام پر قوانین کو پامال کیا۔ وزیر اعظم دورہ سعودی عرب کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ شہباز شریف نے ریاض میں ون واٹر سمٹ کانفرنس میں شرکت کی۔ دنیا کو مستقبل میں پانی کی قلت سے بچانے کے لیے 6 نکاتی ایجنڈا تجویز کیا۔ ریاض میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کا پاک سعودی تعلقات مزید بڑھانے پر اتفاق۔ سعودی ولی عہد جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب انتہائی کامیاب رہا۔ 6 ماہ میں یہ سعودی عرب کے ولی عہد جناب محمد بن سلمان کے ساتھ وزیر اعظم کی 5ویں ملاقات تھی، اور اتنے قلیل عرصے میں سمجھتا ہوں کہ پاک سعودی تعلقات میں بہتری بھی آئی ہے اور تعلقات بہت مضبوط ہوئے ہیں۔ پاک روس تعلقات کے نئے دور کا آغاز، دونوں ممالک میں 8 معاہدے۔ ماسکو میں دستخط کی تقریب، وزیر توانائی اویس لغاری کی وفد کے ساتھ شرکت۔ تجارتی اور صنعتی شعبے میں تعاون کے فروغ کا معاہدہ بھی طے پا گیا۔ انسولین کی تیاری سے متعلق معاہدہ بھی شامل۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا روس سے خام تیل پر کوئی ڈیل نہیں ہوئی، ایران سے گیس پائپ لائن معاہدے پر رعایت ملی تو فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمر ایوب کی درخواست بریت مسترد۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے فیصلہ سنا دیا۔ اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر ظہیر شاہ نے کہا مقدمے میں شیخ رشید، شری مزاری، امجد نیازی، عمر تنویر بٹ کی درخواست بریت خارج ہو چکی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ سے سابق صدر عارف علوی کی 20 دن کے لیے حفاظتی ضمانت منظور۔ پاکستان تحریک انصاف کے پرتشدد احتجاج میں شامل ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد پولیس نے بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور سمیت 96 نامزد ملزمان کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے۔ عمر ایوب کے بعد شبلی فراز بھی جوڈیشل کمیشن سے مستعفی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے بیرسٹر علی ظفر کو جوڈیشل کمیشن کا ممبر تعینات کر دیا۔ قومی اسمبلی سے بیرسٹر گوہر کو نامزد کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی چیف جسٹس کو نئی نامزدگی کے لیے مراسلہ بھجوائیں گے۔ پی ٹی آئی کا ٹارگٹ ان کی دشمنی پاکستان سے ہے۔ انہوں نے جو سازش اس وقت کی ہوئی ہے وہ انٹرنیشنلی پاکستان کو ویک کرنے کے لیے انہوں نے اربوں روپے وہ لابیسٹ کو دیے ہوئے ہیں۔ وہ لابیسٹ مختلف ممالک میں بیٹھ کر پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔
پی ٹی آئی کا ٹارگٹ ملک کے عوام ہیں، پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے اربوں روپے لابیز کو دیے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں لاشوں کے نام پر جعلی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت روٹی، کپڑا اور مکان کے منشور پر چل رہی ہے۔ کراچی سمیت سندھ میں اربوں روپے کے منصوبے چل رہے ہیں۔ سندھ حکومت سیلاب سے متاثرہ 21 لاکھ خاندانوں کو گھر بنا کر دے رہی ہے۔ ڈیپ فیک ویڈیوز خواتین کو بدنام کرنے کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا فرانسیسی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، بولیں پاکستان میں ڈیپ فیک ویڈیوز سے متعلق آگاہی بہت کم ہے، ہر پیشی پر مجھے لوگوں کو بتانا پڑتا ہے میری ویڈیو ڈیپ فیک ہے۔ عدالتی نظام اور تفتیش کے طریقہ کار کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ عظمہ بخاری کی کار جیل روڈ انڈر پاس کے نیچے رکشے سے ٹکرا گئی، وزیر اطلاعات پنجاب محفوظ رہیں۔ آئی ایم ایف پروگرام پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے، معاشی اصلاحات کا عمل جاری رکھیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، بولے معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی آئی، مہنگائی کی شرح 70 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ اب ہم نے معاشی استحکام کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے۔ حکومت نجی شعبے کو پالیسی گائیڈ لائن دے گی، ہاؤسنگ کے شعبے کا معیشت میں نمایاں کردار ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس، مراد علی شاہ کی ترقیاتی کاموں کی بروقت تکمیل اور معیار کو یقینی بنانے کی ہدایت، کہا کراچی کے تکمیل کے مراحل میں اہم منصوبوں پر توجہ مرکوز کی جائے، تمام وزراء اور سیکٹریز اپنے محکمے کے ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی کریں، ٹریٹمنٹ پلانٹس، آئی سی آئی برج تک کورنگی کاز وے، ایکسپریس وے پروجیکٹ، ڈی سیلینیشن پلانٹس اور دیگر منصوبے شامل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو اپرچونٹیز ہیں وہ بلوچستان میں ہیں، اور صرف اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، صرف بیٹھنے کی ضرورت ہے اور پارٹنر بننے کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں، ہمارے ساتھ پارٹنر بنیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی ہر میدان میں، ہر ڈسٹرکٹ میں یا جہاں جہاں آپ کہیں گے، ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو گورنمنٹ آف بلوچستان بڑی سپورٹیو نظر آئے گی۔ بلوچستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا بزنس اینڈ انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب، کہا چینی سرمایہ کاروں کے لیے خصوصی سیکیورٹی انتظامات ہیں، مقامی سرمایہ کار بھی انویسٹمنٹ کریں، مشکلات کو ختم کر کے ون ونڈو آپریشن کے تحت خدمات دیں گے، ایف پی سی سی آئی سے مل کر سرمایہ کاری کمیٹی بنائیں گے، آپ بلوچستان میں انویسٹمنٹ کریں، مکمل انفراسٹرکچر بنا کر دیں گے، ہب میں انڈسٹریل زون بنایا، لوگوں نے اپنے ہیڈ آفس کراچی میں بنا لیے، ایسے نہیں چل سکتا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ کی مالیت پہلی بار 48 ارب ڈالر سے بڑھ گئی، مجموعی حصص کی مالیت 13,356 ارب روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس میں 545 پوائنٹ کا اضافہ 1,05,104 کی سطح پر بند۔ 1.25 ارب حصص کی تجارت میں سرمایہ کاروں نے 104 ارب روپے منافع کمایا۔ انٹر بینک میں ڈالر 5 پیسے مہنگا 277 روپے 92 پیسے میں فروخت۔ 1 تولہ سونے کی قیمت 2,75,200 روپے پر مستحکم۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے استعمال کا نیا ریکارڈ، کھپت 2 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ نومبر میں آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی سیل 15,80,000 ٹن رپورٹ، ہائی سپیڈ ڈیزل کی فروخت نے 30 ماہ کی انتہائی سطح کو چھو لیا۔ لاہور کی فضا میں بہتری آنے لگی، ایئر کوالٹی انڈیکس 89 ریکارڈ، ماہرین کے مطابق شہر کی فضا مکمل طور پر آلودگی سے پاک نہیں ہوئی، شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا عراق کا دورہ، آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا کی عراقی وزیر اعظم سے ملاقات،
عراقی وزیر دفاع، داخلہ اور آرمی چیف سے بھی ملے، باہمی دلچسپی کے 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال، سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کی صورتحال پر غور۔ عراقی قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں کا اعتراف۔